جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے مفتی اعظم اور مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی دامت برکاتہم کا انتقال ہو چکا ہے، اور آپ کے انتقال پر مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا ایک بیان آیا ہے جو ہمارے لیے کافی سبق آموز بھی ہے اور کافی نصیحت آموز بھی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، میرے عزیز طالب علم ساتھیوں اور معزز مہمانان گرامی، رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم سب لوگ ایک انتہائی زبان پر لاتے ہوئے بھی دل کٹ رہا ہے کہ ہمارے دارالعلوم کے گرامی میرے بہت ہی محسن اور مشکل بھائی، جن کے ساتھ میرا 75 سال کا ساتھ رہا ہے، آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وقت موعود پر انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس صدمے کے اظہار کے لیے میرے پاس کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے، ایک عظیم سایہ ہمارے سر سے اٹھا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ تقریباً 2 سال سے حضرت صاحب فراج تھے، لیکن اسی دوران الحمدللہ وہ باتیں بھی کرتے تھے اور مجموعی اعتبار سے کمزوری کے سوا کوئی بڑا مرض نہیں تھا۔ اگر بیچ میں کچھ امراض پیش آئے، ایسی حالتیں بھی ہوئیں جن میں مایوسی کے قریب پہنچ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں دوبارہ صحت عطا فرمائی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بھروسے پر ان کی عیادت بھی کرتے رہے، ان سے باتیں بھی ہوتی رہیں، اور اب کچھ عرصے سے ان کی جو رپورٹیں ہیں وہ بھی بہت اچھی آ رہی تھیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے تک ان کے گردے کی تکلیف بڑھ گئی تھی، کریٹینن 5 تک پہنچ گیا تھا، جس پر بعض اوقات ڈائلیسس کرانے کی تاکید کی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ آخری رپورٹ جو اب آئی وہ 100% نارمل تھی، اور 1.3 ان کی کریٹینن کی رپورٹ آئی، اور بھی رپورٹیں سب اچھی آ رہی تھیں، اور آج انہوں نے باتیں بھی کی اور مغرب کے بعد پانی بھی مانگا، پانی بھی پیا، اور تمام حالات تقریباً نارمل جیسے تھے۔ صرف اتنی بات ہے کہ کمزوری بے انتہا تھی، جس کی وجہ سے غذا ان کو ناک سے دی جا رہی تھی۔ لیکن اچانک میں عشاء کی نماز کی اذان کے بعد نماز کی تیاری کر رہا تھا کہ اتنے میں مجھے وہاں جو ان کے پاس ان کی تیمارداری کے لیے ماشاءاللہ دن رات اپنے ساتھی لگے ہوئے تھے، ان کی طرف سے پیغام آیا کہ طبیعت بگڑ رہی ہے۔ جا کر میں نے دیکھا تو ان کے سانس کی رفتار، جسے سیچوریشن کہتے ہیں،
وہ بہت گر گئی تھی. آکسیجن لگائی گئی, پوری آکسیجن لگائی گئی, لیکن وہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی تھی. اور غالب گمان یہ ہے کہ صرف 1 منٹ کا فرق تھا کہ 1 منٹ کے اندر سانس کی رفتار 0 تک پہنچ گئی, اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید دل کا حملہ ہوا, اور اس کے نتیجے میں سانس کی رفتار بھی نیچے چلی گئی. تھوڑی دیر تک جو تدبیریں ڈاکٹروں نے بتائی تھیں, ٹیلی فون پر ان سے رابطہ بھی تھا اور آ بھی رہے تھے, اس کے مطابق تدبیریں بھی کی جاتی رہیں, لیکن جب وقت اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا آ جاتا ہے تو کوئی تدبیر انسان کی کام نہیں کرتی. ایسا لگا کہ وہ ہم نے جو محسوس کیا کہ جو علامتیں مانیٹر پر آ رہی تھیں ان کے لحاظ سے ان کا بلڈ پریشر بھی گر گیا تھا اور سیچوریشن بھی گر کر 0 تک پہنچ گئی تھی. لیکن یہ امید بھی تھی, اللہ تعالیٰ سے آس بھی لگائی ہوئی تھی کہ جو ان کے معالج ہیں وہ پہنچنے والے تھے, وہ آ کر ہو سکتا ہے کوئی انہوں نے ٹیلی فون پر جو تدبیریں بتائی تھیں وہ بھی الحمدللہ کی گئیں. لیکن جب وہ آئے اور آ کر دیکھا تو انہوں نے ہمیں یہ خبر دی کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بندے کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ کے فیصلے پر راضی رہے. دل میں صدمے کے طوفان بھی ہو, رونا بھی آ رہا ہو, دل بھی بے چین ہو, لیکن لا نقول الا ما یرضی ربنا, جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, برحق ہے. ہر ایک انسان کا ایک وقت مقرر ہے, کوئی اس سے خالی نہیں, اس سے کوئی 1 منٹ پہلے 1 منٹ پیچھے اس کو نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی قربانی کسی انسان کے سانسوں میں, اس کے دل کے دھڑکنوں میں اضافہ کر سکتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سانس کے بدلے اپنی ہزاروں زندگیاں نچھاور کر دیتے. لیکن جب آپ کا وقت آ چکا تھا, اللہم الرفیق الاعلیٰ آپ نے فرمایا, تو دنیا سے رخصت ہو گئے, اور کوئی بڑی سے بڑی قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو روک نہیں سکی. آج ہمارے ساتھ ہمارے لحاظ سے اس وقت ہمارے ماحول میں اپنے بزرگی کے اعتبار سے, اپنے علم کے اعتبار سے, اپنے فضل کے اعتبار سے, اپنے کارناموں کے اعتبار سے, اپنی خدمات کے اعتبار سے اس وقت ان سے بڑی شخصیت مجھے کوئی اور نظر نہیں آتی. لیکن ہر بڑی شخصیت ایک وقت اس کو جانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان کو اس حالت میں اپنے پاس بلایا کہ ان کی الحمدللہ ان کے فیوز, ان کے شاگرد, ان کے علوم, ان کی کتابیں, ان کی تصانیف, ان کے فتاوی الحمدللہ ساری دنیا میں فیض پھیلا رہے ہیں. اس لیے جو ہرگز نمیتاں کہ دل زندہ شد با عشق, جس کو دل عشق سے, عشق الہی سے معمور ہو, وہ مرتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فیوز کو باقی اور قائم و دائم رکھتے ہیں. ہم سب کے لیے اس وقت صدمہ بہت بڑا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا ہی ایک مومن کا نشان ہے. اس پر جب بھی صدمہ ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت سے پڑھنا چاہیے. اور میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں, سب سے درخواست کرتا ہوں کہ جو وقت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ان کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کریں. قرآن کریم کی تلاوت کر کے, نفلیں پڑھ کر, ذکر کر کے, تسبیحات کر کے, جس طرح بھی ہو ان کی روح پرفتوح کو ثواب پہنچانے کی کوشش کریں. ایک مسئلہ آپ حضرات کے پاس آنے میں جو دیر لگی, اس کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ
अभी हमें यकीन करना था कि वाक़तन ये हादसा पेश आ गया है, क्योंकि डॉक्टर जब तक तस्दीक न करे उस वक्त तक एक उम्मीद बंधी हुई थी कि शायद अभी कोई ज़िंदगी की रमक बाकी हो। डॉक्टर साहब के आने में कुछ वक्त लगा, उनको उन्होंने देखा, उसके बाद के ज़रूरी फौरी इंतज़ामात करने ज़रूरी थे, उसमें मसरूफ़ियत रही। ख़बर सारी दुनिया में फैल गई और हर तरफ से टेलीफोनों का तांता बंधा हुआ। इस वजह से आप तक पहुंचने और आपसे बात करने में देर लगी। एक दूसरा मसला इस वक्त ये है कि नमाज जनाजा और तजहीज़ व तकफ़ीन का मरहला दरपेश है, लेकिन ये भी एक अफसोसनाक सी सूरत हाल है कि उनके जलील क़द्र साहबज़ादे मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अल्लाह ताला उनके उम्र में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए, वो इस वक्त सफ़र पर हैं और नमाज जनाजा का वक्त का तयन इस बात पर मौकूफ़ है कि उनकी वापसी के लिए जो सीटें बुक कराई जा रही हैं उनका सही पता चल जाए। उनका सही पता चलने के बाद हम ये फैसला कर सकेंगे कि नमाज जनाजा किस वक्त की जाए। ज़ाहिर है कि हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह कि वो वली अक़रब हैं और उन्हीं से इजाज़त लेकर और उन्हीं के मशवरे पर हमें अमल करना है। इसलिए अभी इसका इंतज़ार है कि उनकी कौन सी परबाद से उनकी सीट होती है। जब वो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी तो इंशाअल्लाह हम ऐलान करेंगे कि नमाज जनाजा कब होगी, और उससे पहले आज रात में ही उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी तो हम रात ही में भी ऐलान करने की कोशिश करेंगे, वरना ज़्यादा से ज़्यादा सुबह फजर में ऐलान हो जाएगा। उस वक्त तक आप हज़रात पुरसुकून रहें और अल्लाह ताला से लौ लगाएं, अल्लाह तबारक व तआला से उनकी मग़फ़िरत की, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआएं करें और जितना हो सके उन्हें इसाले सवाब करने की कोशिश करें। बस ये चंद कलिमात थे जो मुझे आप हज़रात से इस वक्त कहने थे। अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से हमें इस अज़ीम सदमे को सहारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे मिल्लत पर, हमारी कौम पर, हमारे मुल्क पर, हमारे दारुल पर जो सदमा आया है, अल्लाह तबारक व तआला उसको उसकी ज़िम्मेदारियों से अपनी रज़ा के मुताबिक ओहदा बरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलिएगा ताकि हमारा राब्ता बरकरार रहे।